بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 16 اگست 2020 بروز اتوار 27 ذی الحج بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ آج کے نیوز بلیٹن میں شامل ہیں بین الاقوامی پروازوں سے متعلق اہم وضاحت، خصوصی خبریں اور اس کے علاوہ آپ کے اقامہ اور اس کے علاوہ اسکولوں سے متعلق تمام خبریں شامل ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک انفو ٹی وی چینل سبسکرائب نہیں کیا، انفو ٹی وی چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ سعودی عرب کے بدلتے حالات سے بر وقت آگاہ رہ سکیں۔ خبر شامل کریں گے آج کی سب سے پہلی۔ وزیر تعلیم نے عوامی اور یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے طریقہ کار کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر حماد الشیخ نے آج ہفتے کے روز اپنی تقریر کے دوران نئے تعلیمی سال کے آغاز کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا۔ وزیر نے کہا کہ اس پر 7 ہفتوں کی مدت تک عوامی تعلیم ورچوئل طریقے سے شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، یعنی کہ جو نیا سال شروع ہوگا تعلیم کا، اس میں 7 ہفتوں تک جو پہلی کلاسز ہوں گی وہ ڈسٹنس لرننگ سے ہوں گی، آن لائن کلاسز ہوں گی، اور اس کے علاوہ اس پر حالات کا جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ 7 ہفتوں کے بعد دیکھا جائے گا کہ حالات کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد مزید اعلان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ الشیخ نے وضاحت کی کہ ورچوئل کلاس روم میں مرد اور خواتین اساتذہ کی حاضری دور دراز ہوگی اور یہ تعلیمی عمل مدرستی پلیٹ فارم کے توسط سے ہوگا، جس کا آغاز جلد ہی کیا جائے گا۔ این چینل کی نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلی خبر شامل کریں گے لیبر کورٹ سے متعلق۔ لیبر کورٹ میں یومیہ 174 مقدمات کے فیصلے۔ سعودی وزارت عدل اور انصاف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ ماہ کے دوران لیبر کورٹس میں 3825 مقدمات نمٹائے گئے۔ سب سے زیادہ کیسز مکہ ریجن میں رہے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت عدل کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا کہ گزشتہ ماہ ذی القعدہ میں لیبر کورٹس میں نمٹائے جانے والے مقدمات میں 42% ملازمین کی سیلری سے متعلق رہے۔ وزارت عدل کے ماتحت کام کرنے والی لیبر کورٹس میں اوسطاً یومیہ 174 مقدمات کے فیصلے کیے گئے۔ سب سے زیادہ مقدمات مکہ ریجن میں رہے، جن کی تعداد 1126 تھی۔ ریاض میں 969، مشرقی ریجن میں 953، مدینہ میں 335، عسیر ریجن میں 131 مقدمات کا فیصلہ کیا گیا۔ قصیم میں مقدمات کی تعداد 93 رہی، جبکہ الجوف میں 66، نجران میں 45، الباحہ 25، حائل میں 23، شمالی حدود اور جازان میں 22، جبکہ تبوک میں لیبر کورٹس میں نمٹائے جانے والے مقدمات کی تعداد 15 تھی۔ لیبر کورٹ کے ذرائع کا کہنا تھا کہ مملکت کے قانون محنت کے تحت مقدمات کی سماعت کی گئی، جس میں کارکنوں کے حقوق اور اجرت کے علاوہ ورک ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کے مقدمات شامل تھے۔ بعض مقدمات سوشل انشورنس سے متعلق تھے، جن پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ بعد میں اجیر کی جانب سے کارکن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، جن پر قانون محنت کے مطابق کارروائی کی گئی۔ حوثیوں کا ایک اور میزائل حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ عربی فوجی اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ حوثیوں کی جانب سے ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے نے اتحادی فوج کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ ہفتے کی شام یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر دھماکہ خیز ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون کو یمن کے دارالحکومت صنعا سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ اتحادی فوج نے ڈرون کو ٹریس کر کے اسے یمن کے علاقے میں ہی تباہ کر دیا۔ خبر شامل کریں گے خروج عہدہ کی خلاف ورزی واپسی کیسے ہوگی۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات اور کورونا کے پھیلاؤ کے بعد جو لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، اس کے خاتمے کے بعد حالات تو بتدریج معمول پر آ گئے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازیں ابھی تک بند ہیں۔ اس حوالے سے وضاحت کی گئی ہے، اس کی آپ کو بعد میں اطلاع دیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں پہلے کہ ہم نے آپ کے سوالات و جوابات جو آپ کا سلسلہ جاری ہے اس کو شامل کیا ہے۔ گل بہادر کا سوال ہے کہ میرا اقامہ ختم ہو چکا، حج پرمٹ خلاف ورزی کی وجہ سے فنگر پرنٹ بھی لیے گئے تھے، کیا سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں ہر برس دنیا بھر سے لاکھوں عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب آتے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے لیے حکومت نے معاملات کو منظم رکھنے اور عازمین حج کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی ہے، جس کا بنیادی مقصد ایام حج میں عازمین آرام اور سکون سے ارکان حج ادا کریں اور انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
قانون کے مطابق سعودی شہری اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے بھی سیم پالیسی مرتب کی گئی ہے، جس کے تحت جو بھی حج کرنا چاہتا ہے وہ تصریح لے اور فریضہ حج ادا کرے۔ اور اس کے علاوہ ماضی میں بغیر پرمٹ کے حج پر جانے والوں کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور لوگ راہداریوں میں ڈیرے ڈالتے تھے، جس سے کافی سنگین حادثات بھی رونما ہوتے تھے، اس لیے حج پرمٹ کا اجرا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ فنگر پرنٹ سسٹم میں فیڈ کرنے سے جوازات میں ان کا ڈیٹا سیز ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جن پر حج خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہوتی ہے انہیں حج کے بعد بلیک لسٹ کر کے ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ خلاف ورزی پر بلیک لسٹ ہونے والے 10 برس کے لیے یعنی کہ 10 سال کے لیے سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ عدیل آصف بٹ کہتے ہیں 2 برس قبل چھٹی لگوا کر سعودی عرب سے آیا تھا، بعد ازاں واپس نہیں گیا، کیا میں نئے ویزے پر آ سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں اقامہ اور قانون محنت کے تحت رہائش اختیار کرنے والے غیر ملکیوں کو چھٹی جاتے وقت غیر جو خروج ہوتا ہے یعنی ایگزٹ ویزا جاری کیا جاتا ہے، جس کا مقصد مقررہ مدت کے اندر اندر واپس آنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مدت کے دوران واپس نہیں آتے تو 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہو جاتا ہے اور 3 سال سے پہلے کسی بھی قسم کے ویزے پر سعودی عرب میں نہیں آ سکتے۔ آصف احمد کا سوال ہے کہ جو لوگ ترحیل ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے ڈیپورٹ ہوتے ہیں وہ نئے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ ڈیپورٹ ہونے والوں کے لیے قوانین مختلف ہیں۔ عام حالات میں بلیک لسٹ ہونے کی مدت کا تعین تحقیقاتی افسر ہر کیس کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، اس لیے اس مدت کا واضح طور پر تعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کسی کیس میں تحقیقاتی افسر یا متعلقہ کمیٹی نے 10 برس کے لیے بلیک لسٹ کیا ہے تو اس کا اندراج سسٹم میں کیا جائے گا، یعنی ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہونے والوں کے لیے واضح طور پر مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ مدت کا تعین ہر کیس کے اعتبار سے ہوتا ہے، جو 3 برس بھی ہو سکتی ہے، 10 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ مدت کے تعین کے حوالے سے ڈیپورٹ ہونے والے کو اسی وقت مطلع کر دیا جاتا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ ادارہ پروسیکیوشن جنرل کی جانب سے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ شعبہ طب کے حوالے سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد سخت سزاؤں سے بچ نہیں سکتے۔ غیر قانونی طور پر خود کو شعبہ طب سے منسلک کرنے یا انسانی اعضاء کی تجارت کرنے والوں کے لیے قید اور جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ ویب نیوز آجل نے ادارہ پروسیکیوشن جنرل کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ قانون کی شق 28 کے مطابق مملکت میں جو بھی شعبہ طب کے حوالے سے جعل سازی کا مرتکب ہوگا اسے 6 ماہ قید یا 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ ادارہ کی جانب سے 6 نکات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا گیا کہ جو شخص بھی ان سرگرمیوں میں پایا گیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بغیر لائسنس کے میڈیکل کی پریکٹس کرنے والے، اپنے بارے میں غلط معلومات درج کر کے شعبہ میڈیکل کا لائسنس حاصل کرنا، ایسے افراد جو در حقیقت اس شعبے سے منسلک نہ ہوں اور جعل سازی کر کے خود کو ڈاکٹر ظاہر کریں اور اسے اپنی طرف لوگوں کو راغب کریں یا کسی قسم کی اشتہار بازی کریں، وہ افراد جو اپنے لیے ایسے القابات جیسے ڈاکٹر، سرجن، حکیم وغیرہ استعمال کریں جو شعبہ طب میں مروج ہیں مگر در حقیقت وہ اس شعبے سے، اس پیشے سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بھی قانونی طور پر اس سزا کے مستحق ہوں گے۔ ایسا کوئی شخص جس کے پاس ایسے آلات برآمد ہوں جو میڈیکل فیلڈ سے متعلق ہوں مگر وہ حقیقی طور پر ڈاکٹر نہ ہو اور نہ ہی اس کے پاس لائسنس ہو۔ اگلی اہم خبر شامل کریں گے بین الاقوامی پروازوں سے متعلق۔ بین الاقوامی پروازوں کے متعلق آپ کو اہم خبر دیتے ہیں کہ آج اخبار 24 نے ایک اہم خبر شائع کی جس کے مطابق سعودی ایئر لائن نے وضاحت کی ہے۔ سعودی ایئر لائن کی طرف سے جو ہے لوگوں کے سوشل میڈیا پر خبر چل رہی تھی کہ سپٹمبر میں جو ہے فلائٹس اوپن ہونے جا رہی ہیں، تو اس سلسلے میں جب جوازات سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا گیا اور اخبار 24 نے اسی ٹویٹ کو اپنی خبر میں جو ہے وہ شائع کیا ہے، اس میں جوازات سے پوچھا گیا کہ اگر سپٹمبر میں اوپن نہیں ہو رہی فلائٹ تو کیا جو ہے فلائٹ کو اکتوبر میں اوپن کیا جا رہا ہے؟ تو جوازات کا اس کے بارے میں کہنا تھا کہ جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا اس کو سرکاری چینل کے ذریعے اطلاع دی جائے گی، اور اس کے بارے میں انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ اور جوازات کی جانب سے اور تمام دوسرے جب بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے پاس جب کوئی سرکاری ذرائع سے انفارمیشن آئے گی تبھی وہ اتھینٹک کوئی ڈیٹ دیں گے کہ اس ڈیٹ کو فلائٹس اوپن ہوگی۔ فی الحال خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے، اسپیشل فلائٹس چل رہی ہیں۔ انڈیا پاکستان کی اسپیشل فلائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج پاکستان کے لیے کون کون سی فلائٹس جو ہیں اسکیجول ہیں، اس کے بعد انڈیا کے لیے کون کون سی فلائٹس اسکیجول ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کی، تو پاکستان کے لیے آج جو لاہور کی پہلی فلائٹ ہے،
لاہور کے لیے 2 فلائٹس ہیں، باقی فلائٹ کینسل ہو گئی ہیں۔ 2 فلائٹ ہیں جو ایک ریاض سے لاہور جائے گی، ایک جدہ سے لاہور۔ ریاض سے لاہور پہلی فلائی ناز کی اسپیشل فلائٹ ہے XY317 جس کا نمبر ہے، اور دوسری فلائٹ جدہ سے لاہور SV738 سعودی ایئر لائنس کی فلائٹ ہے اسپیشل۔ یہ 8:15 پر پاکستانی وقت کے مطابق ارائیو کرے گی۔ اگر بات کریں اسلام آباد کی، اسلام آباد ریاض سے 2 فلائٹ ہیں، ایک ایئر بلو کی اور ایک PIA کی۔ ایئر بلو کی فلائٹ کا نمبر ہے PA2745، 8:40 پر ارائیول ہے اس کا۔ ریاض سے اسلام آباد دوسری PK9754 PIA کی فلائٹ ہے جو 2 بجے پہنچے گی۔ کراچی کے لیے ایک فلائٹ سکیجول ہے ریاض سے XY338 فلائی ناز کی فلائٹ ہے۔ ملتان کے لیے 2 فلائٹ سکیجول ہیں، 5:45 اور 11:25 پر PIA کی فلائٹ PK9740 5:45 پر، اور ایئر بلو کی فلائٹ PA871 11:25 پر جدہ سے ملتان مسافروں کو لے کر پہنچے گی۔ دمام سے سیالکوٹ کے لیے ایک فلائٹ ہے 6:25 پر XY338، یہ فلائٹ جو ہے پہنچے گی فلائی ناز کی ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ پہنچے گی دمام سے سیالکوٹ کے لیے۔ آگے بات کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ سے متعلق، تو انڈیا کی فلائٹ میں آپ کو بتاتے چلیں، آج جدہ سے دلی کے لیے ایک فلائٹ 5:15 پر SG66 اسپائس جیٹ کی فلائٹ سکیجول ہے، اور یہ اسپائس جیٹ کی فلائٹ جو ہے جدہ سے دلی کے لیے روانہ ہوگی جس کا نمبر SG66 ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کرونا سے متعلق۔ کرونا کے کیسز میں جو ہے مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو ہے کرونا کے جو کیسز ہیں جو گزشتہ دن رپورٹ ہوئے ہیں 1413 نئے کیسز ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں گے مزید۔ سعودی عرب میں ہفتہ 15 اگست کو کرونا کے 1413 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس طرح متاثرین کی مجموعی تعداد 2,97,315 تک پہنچ گئی۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح ہلاکتوں کی تعداد 3,369 ہو گئی ہے۔ ہفتے کو صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1,528 رہی۔ اب تک 2,64,487 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پلاسٹک سرجری کرنے والی جعلی ڈاکٹر گرفتار۔ سعودی عرب میں حائل شہر میں محکمہ صحت نے کہا ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل سینٹر سے ایک جعلی عرب ڈاکٹر خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پلاسٹک سرجری میں کسی ڈگری کے بغیر آپریشن کر رہی تھی۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق عرب خاتون پلاسٹک سرجری ایک عرصے سے کر رہی تھی جو راتوں رات دولت مند بننے اور دوسری جانب خوبصورت بننے کے جنون کا نتیجہ ہے۔ ریاض میں اقامہ قوانین کی خلاف ورزیاں، 19 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزی پر 19 تارکین وطن کو ریاض میں چھاپہ مار مہم کے دوران گرفتار کیا۔ منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، سمگلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب کے جازان ریجن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے بڑی مقدار میں چرس سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سمگل کی جانے والی چرس کو انتہائی مہارت سے گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق سرحدی امن فورس کی ٹیم نے علاقے کے گشت پر مامور تھی کہ اہلکاروں نے سمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے سمگلر کو گرفتار کر لیا۔ دمام پورٹ پر کنٹینر لوڈ کرنے کا ریکارڈ۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن دمام شہر میں مشرقی بندرگاہ دمام میں کنگ عبدالعزیز پورٹ پر سمندری آپریشنل اور لاجسٹک خدمات سے مربوط نظام کے تحت ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ دمام پورٹ پر موجود کوسکو شپنگ کمپنی کے سب سے بڑے جہاز پر پورٹ کے دوسرے کنٹینر ٹرمینل سے 14,674 کنٹینر لوڈ کیے گئے، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ اس کے علاوہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔